بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں ماہ مبین۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں ماہ مبین۔ اے شفیع الامم لاج رکھنا میری، اے شفیع الامم لاج رکھنا میری، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اے شفیع الامم لاج رکھنا میری، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اور عشق تیرے سے معمور سینہ رہے، عشق تیرے سے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے۔ عشق تیرے سے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے۔ بس میں دیوانہ دیوانہ نبی ہو جاؤں سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین۔ دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین۔ دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام،
تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اور کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں ماہ مبیں۔ اے شفیع الامم لاج رکھنا میری، اے شفیع الامم لاج رکھنا میری، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، ہو نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، بس نگاہ کرم، ایک نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں، تم پہ ہر دم کروڑوں، ہر دم کروڑوں، ہر دم مریا کا ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہر دم کروڑوں درود و سلام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار کائنات کی ذات اقدس خصوص بالخصوص سیدہ کائنات، طاہرہ کونین، مخدومہ کائنات، مادر حسنین بنت خیر الورا، بانو مرتضیٰ، مخدومہ کونین، جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات پہ، آپ کے شہزادگان پہ، حضور کی آل اولاد پہ، اولاد پہ، ازواج پہ کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں درود و سلام کے نذرانے۔ دعا ہے بے نیاز بادشاہ اللہ اس ذکر خیر کا صدقہ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کے دربار کی بادب حاضری نصیب فرمائے، سیدہ کائنات کے در کی، کربلا معلیٰ کے در کی، نجف کے بادشاہ کے در کی، بغداد شریف کے در کی بادب حاضری دے۔ مالک اس پاک مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ سونا ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ سونا سے دعا ہے جتنے بیمار ہیں بے نیاز بادشاہ اللہ اس پاک ماہ مکرم کا صدقہ سب کو صحت عطا فرما، سب کی سختیاں تنگیاں دور فرما، اپنی خاص نگاہ رحمت عطا فرما۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جو ہمارا موضوع ہے اس پہ بات کریں گے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس ماہ مبارک میں ہم سیکھیں کچھ ایسا کہ جو ہم اپنی لائف میں پریکٹیکل کر سکیں۔ موسٹلی تو ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم بات اچھی سنتے بھی ہیں، اگر کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہم بس سن ہی رہے ہوتے ہیں۔ ہم بولتے اس لیے ہیں کہ ہمیں بولنا آتا ہے، اور ہم سنتے اس لیے ہیں کہ ہم نے جواب دینا ہوتا ہے۔ ہم نہ بولنے والے بولتے ہیں عمل کرنے کے لیے، نہ سننے والے سنتے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ یہ بہت بڑا خلا ہے ہمارے اس معاشرے کا، اور یہ ہر جگہ پہ موجود ہے، آلموسٹ ہمیں چاروں طرف نظر آتا ہے۔ ہم اگر کوئی بات کرنے والا بات کرتا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو بات کرنا آتی ہے، سننے والا اس لیے سنتا ہے کہ اس نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے دونوں ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ حالانکہ بات کا مقصد ہی سمجھنا ہوتا ہے اور سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، تو ہم سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اس ماہ مبارک میں یہ کم از کم ہم ارادہ کریں کہ ہم بات کرنے والے جو بات کریں گے وہ اس پہ جو ہے وہ سمجھیں گے اور عمل کریں گے، اور سننے والے جو سنیں گے وہ اس کو سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ ہم بات کر رہے تھے، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حکایات رومی میں جو بات حقائق بیان کی ہے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تقریباً ہم بات تو مکمل کر چکے ہیں، اب ہم اس کا مورل دیں گے، اصل میں اس کا لیسن کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے جو اس کو نقل کیا ہے اپنی حکایات رومی میں اس حکایت کو، تو اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا نا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو وہ حامان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تکبر حامان کے تھا وہ زہر قاتل تھا، اور یہ اسی زہر آلود شراب سے
وہ حامان بدمست ہاتھی کی طرح جو ہے وہ بدمست اور احمق ہو گیا، اور اس ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبول حق سے انکار کر کے خود کو دائمی رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے اینڈ تک بھی فرعون کو دعوت حق جو ہے وہ قبول کرنے کی اور دعوت حق کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ دریا نیل میں غرق ہو گیا، اور آج تک اس کا مجسمہ جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ عبرت کے لیے نشان عبرت ہے کہ جو بھی خالق کائنات کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، جو کسی نبی کے پیغام کو نہیں وصول کرتا، اور جو وہ نبی کی بات پہ عمل نہیں کرتا، اس کا یہی انجام ہے۔ وہ فرعون کو نشان عبرت اس لیے بنا کے، اور نیل کے دریا نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، اور اس کا ذکر بھی موسٹلی ہمیں جگہوں پہ ملتا ہے کہ وہ اس کو نشان عبرت کے لیے رکھا، اور خالق کائنات کا اپنا بھی فرمان ہے تو وہ نشان عبرت ہے۔ آج بھی اگر اس کو دیکھیں تو کم از کم اتنا تو ہم اس سے عبرت پکڑیں کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کو نہیں نہ مانتا، یا اس کا شریک بنتا ہے، یا وہ خدائی دعویٰ دار ہوتا ہے، اس کا یہی حال ہے۔ وہ بظاہر اگر وہ اس کا حال فرعون جیسا نہیں نا، تو انڈر گراؤنڈ اس کا یہی حال ہے، وہ نظر آئے یا نہ آئے، ہونا یہی حال ہے۔ اور اپنے لیے بات کر رہی ہوں، امت مسلمہ کے لیے بات کر رہی ہوں کہ ہم اگر اپنے مالک کی بات نہیں نہ مانیں گے تو دوستو اچھا کوئی ہمارے ساتھ بھی نہیں ہونے والا۔ ہماری یہی ڈیوٹی ہے کہ اس ماہ مکرم میں ہم یہ ارادہ کریں، کم از کم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے مالک کی احکامات کی جو ہے وہ پیروی کریں گے۔ دوستو میں ایک بات آپ سے کروں، یہ دنیا کی شاہی، یہ دولت، یہ مکان، یہ کاروبار، یہ اولاد، یہ لباس، یہ شان و شوکت، یہ عفت، یہ عظمت، یہ جو رفت بظاہر ہے، یہ سب چھوڑ جائیں گے ہم، یہ سب ختم ہونے والی ہے، کوئی کامیابی یہ نہیں۔ اگر ہم نے اپنے مالک کو نہیں نہ پایا، اگر ہم نے اپنی ذات کو پہچانا نہیں نہ، اگر ہم اپنے مالک تک نہیں نہ پہنچے تو کچھ نہیں پایا ہم نے، کچھ نہیں، حقیقت ہے کچھ نہیں پایا۔ زندگی میرے اور آپ کے سامنے کتنی دنیا ہے جو جا رہی ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یقین جانے جب بھی سن رہے ہوتے ہیں نا کہ آج وہ گیا پر کل وہ گیا، تو ہمارا بھی یہی حال ہونا ہے، اعلان ہی ہونا ہے بس، تو ہم بھی جائیں گے، جانا ہے ہم نے، ہم لکھوا کے آئے ہوئے ہیں۔ ایک ایک دن گزرتا ہوا پل واپس نہیں آنے والا، یہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا۔ جو لمحہ گزر گیا ہے وہ لمحہ دوبارہ میری اور آپ کی لائف میں کبھی نہیں آئے گا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے وہ لمحہ گزارا کیسے ہے۔ اگر ہم اس نے وہ یاد خدا میں یا عطاعت خدا میں گزارا ہے نا، تو ہم نے اس کی قیمت ادا کر دی ہے۔ اگر ہم نے اس طرح سے اللہ کی احکامات کی تعمیل میں یا یاد خدا میں یا اس کے رسول کی یاد میں یا اس کے ذکر میں یا اس کے احکامات میں یا اس کے مطابق نہیں نہ گزارا تو ضائع گیا۔ یقین جانے حساب ہوگا، حساب دیں گے۔ تو میں تو ایک بات ہمیشہ کرتی ہوں، حساب دینے والے اس طرح تھوڑا جیا کرتے ہیں جیسے ہم جی رہے ہیں، مطلب سینہ تان کے وہ نہیں جیتے جنہوں نے حساب دینا ہوتا ہے، وہ جھک جاتے ہیں، وہ عاجزی انکساری میں آتے ہیں، انہوں نے حساب دینا ہوتا ہے، ان کا طریقہ کار ہی اور ہوتا ہے جینے کا۔ تو میرے پاس کل ایک رات کو نیوز پہنچی، تو میری بڑی اچھی جو ہے وہ بہت اچھی بچی ہے، وہ زبردست، اور اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی۔ مجھے ایک تو بہت زیادہ افسوس اس کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ مہوش کے والد کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگلی منزل آسانیاں پیدا کرے۔ میں یقین جانے یہاں پہ ضرور اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے واقعی ان کا بہت دکھ ہوا، کیونکہ اس کی والدہ بھی نہیں تھی اور والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس کا جو ہے وہ میں دعا کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان بچوں کے لیے اسپیشلی اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے، صبر جمیل دے، اور اس ماہ مبارک میں ان کے والد کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اگلے جہان میں مالک ان کی بخشش کرے، مغفرت کرے۔ یہی زندگی ہے دوستو۔ ہمارے سامنے کتنے ایسے ہیں جو چلے گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، لوگ پچھلے والے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن مالک کا نظام ہے، ہمیں اس سے گزرنا ہوتا ہے۔ ہم سارے باری باری ایسے ہی ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا کہ ہمارے دیکھیں جو زندگی پا گئے ہیں جن کی اتنی، ہمیں نہیں لگتا کہ ہماری اتنی بھی ہو، لیکن ہمارے پاس جو ابھی ٹائم ہے نا اس کو ویسٹ مت کریں۔ رزاق وہ ہے اور اس نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، اس چکر میں ہم اپنے مالک کو مت ناراض کریں۔ جو بھی ہمارے پاس سانسیں ہیں نا اس کو قیمتی سمجھتے ہوئے مت توڑیں کسی کا دل، دعا دیں، آسانی پیدا کریں سب کے لیے۔ عارضی زندگی ہے، چھوڑ جائیں گے، چلے جائیں گے ہم، اتنی سی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، ہر روز ہمیں کوئی نہ کوئی نیوز مل رہی ہوتی ہے، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، ہم اس وقت یہ سمجھتے ہیں وہی گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہ ہونے والا ہے، ہم بھی جائیں گے، وہاں پہ حساب ہوگا، وہی قبر، وہی ہم، وہی فرشتے، وہی بارگاہ خدا،
اور اگر ہم نہ جائیں اس کے احکامات کی تعمیل کر کے، کیا جواب دیں گے ہم اس کو؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ ہم اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور ہم اس کے احکامات کو مان کے آئیں، تب موقع نہیں ہوگا، وقت نہیں ہوگا، نہیں ٹائم ملے گا ہم کو دوبارہ آنے کا، ایک ہی دفعہ آنا ہے، اس کو اس کے مطابق گزاریں۔ یہی میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اس مہینے میں کم از کم نیت کریں، ارادہ کریں کہ آج کے بعد مالک ہم تیرے، اللہ توفیق دیتا ہے نا، اللہ سے توفیق کی دعا تو کریں نا، ہم نیت تو کریں نا، اور نیت کی توفیق بھی اللہ ہی دے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تو اب بات دیں اپنے موضوع کی طرف، اور میں دعا کروں گی ہر ایک کے لیے کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، اور جن کے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ صحت والی لمبی زندگی دے، اور اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے، اور والدین کی جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک کرے، بچیاں ہیں بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اپنے والدین کو یاد رکھا کرو یار، یہ میں بات ایک کرتی ہوتی ہوں، جب بال سفید ہو جائیں نا تو یہ ہمارے پاس مہمان ہی ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے یہ نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، یہ وہ رشتے ہوتے ہیں ایک دفعہ جائیں تو سارا جہان بھی مل کے آ جائے اس طرف، تو ان کا اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے والدین کی قدر کریں، جن کی حیات ہیں قدر کرو۔ ابھی آپ کی مائیں ہیں تو وہ سحری بنا کے آپ کو اٹھاتی ہیں، یہ وقت یاد آئے گا کبھی آپ کو۔ جن کے دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ضرور 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 ان کی بخشش کے لیے دعا کیا کریں، ضرور بخشش کے لیے ڈیلی اپنی زندگی کا ایک روٹین بنا لیں، ضرور مت بھولیں اپنے والدین کو، مت بھولو مت بھولو ان کو، یہ بھولنے والی شے ہوتے ہیں کوئی؟ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ مولانا رومی صاحب فرماتے ہیں کہ جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا نا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دستے مبارک پر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تو بہت صحابت اور عنایت کی تھی، مگر بہت افسوس کہ یہ گوہر نایاب تیرے مقدر میں نہیں تھا۔ تو یہ مقدر ہے، بس اسی پہ روز بول رہی ہوتی ہوں، یہ مقدر ہے، معرفت مقدر ہے دوستو، اس کی معرفت مقدر ہے، ایمان مقدر ہے۔ دیار غیر میں آ کے دیکھا ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مسلمان اور مومن ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ شکر ادا کیا کرو اپنے مالک کا کہ اس نے اپنی پہچان کروائی ہوئی ہے، اپنے حبیب کا نام دیا، حبیب کی آل اولاد کی محبت دی ہے، شکر کیا کریں اس کا بہت بڑا کرم ہے یہ۔ ہم نے جو پوری حقائق آپ کے سامنے رکھی، اس میں ہم نے سیکھا کیا؟ مولانا رومی صاحب، ویسے تو میں نے ایک ایک لفظ پہ آپ کو اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا، لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود اس کا جو وہ درس حیات نکالا نا، اس پہ ان کی بات کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ بہت اچھی بات، جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ یہ پوری حقائق بیان کرنے کے بعد وہ اس کا خود مورل دے رہے ہیں کہ جو جاہل ہو، احمق ہو اور بد کردار ہو، حامان میں یہ تینوں کوالٹیز پائی جاتی تھی، تینوں چیزیں تھی۔ کوالٹیز میں نے تنزیہ لفظ استعمال کیا ہے، جاہل بھی تھا، احمق بھی تھا اور بد کردار بھی۔ یہ تینوں جو بندہ جو تینوں چیزیں رکھتا ہے، وہ کیا مشورہ دے گا ہم کو؟ تو اس کو تو خود مشورے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں جھانکیں، ضرور چاروں طرف دیکھیں کہ ہم بھی تو کسی ایسے بندے سے اپنی لائف میں مشورہ نہیں کر رہے، چیک کرنا ضرور۔ نمبر 2 وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے بھی مشورہ کر لو، تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ سمجھ تو آ گئی آپ کو ہوگی کہ جب فرعون نے مشورہ کیا تھا نا بی بی آسیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے، تو بی بی نے کیا مشورہ دیا؟ میں نے آپ کے سامنے کتنا ایکسپلین کیا اس کو، کہ بی بی نے فرمایا جلدی کر، توقف مت کر، یہ تو فضل ہے اللہ کا۔ اس لیے کہ وہ فضل پہچانتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل وہی پہچان سکتا ہے جس پہ فضل ہوتا ہے۔ دوسرے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی کبھی پہچان نہیں ہوگی، جس پہ اس کا فضل ہوتا ہے وہی اس کے فضل کو پہچان سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور کروں کہ فضل
ہوتا ہی اللہ کا اس پہ ہے جو اس کے فضل کو پہچانتا ہے۔ مطلب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ بندے کو اس کے فضل کی پہچان ہو جائے، یا بندے کو اس کی پہچان ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ بندے کو اپنے مالک کی پہچان ہو جائے، اور یہ اس کے فضل اور کرم کے بغیر کبھی بھی بندہ اپنے مالک کو نہیں پہچان سکتا۔ بندہ اگر اپنے مالک کو پہچان جائے نا تو یہ بھی اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو بی بی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حق کی دعوت دے رہا ہے۔ مت ٹائم ضائع کر، اس کو جلد از جلد قبول کر لے، اس کو جلد از جلد قبول کر۔ تو چونکہ بی بی آسیہ خود مومنہ تھی سلام اللہ تعالیٰ علیہ، تو انہوں نے اچھا مشورہ دیا۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، موسٹلی ہمارے مرد جو ہیں، باپ بھائی بڑے جو ہیں، وہ کبھی بھی اپنی عورتوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، بیویوں سے مشورہ کرنا ہی ضروری نہیں سمجھتے، کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ مرد زیادہ سمجھدار ہے، وہ اچھا مشورہ دے سکتا ہے، عورت کیا مشورہ دے گی۔ تو مولانا رومی صاحب اس میں فرما رہے ہیں کہ مرد کا مشورہ کیا تھا اور عورت کا کیا تھا۔ مرد تو وزیر تھا نا، فرعون کا حامان وزیر تھا، اس کا مشورہ بھی آپ کے سامنے رکھا، اور بی بی آسیہ کا مشورہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ وہ عورت ہو کہ مومنہ، دیکھیں یہاں پہ کیونکہ بی بی عقل مند تھی، بی بی باکردار تھی، بی بی جو ہے وہ صاحب شعور تھی، بی بی مومنہ تھی، اس لیے ان کا مشورہ، اور دوسری طرف حامان بد کردار تھا، احمق تھا، جاہل تھا، اس کا مشورہ کیسا تھا۔ ہمارے گھروں میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اسپیشلی انڈیا پاکستان میں، اور بنگلہ دیش بھی آپ اس میں انکلوڈ کر ہی لیں، کہ عورتوں سے مشورہ نہیں کیا جاتا، مردوں سے، دوستوں سے مشورہ کیا جاتا ہے، آفیسز میں لوگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے، جی وہ زیادہ سمجھدار ہیں۔ خدارہ اگر عورت صاحب شعور ہے تو اس سے بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو اچھا مشورہ دے سکتی ہے۔ مت جو ہے وہ اپنے ذہن سے جی چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ باتیں نکالیں کہ ہم نے، دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا ہوا ہے کہ عورت اور مرد عبادت میں دونوں برابر ہیں، عبادت میں اللہ فرماتا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، بے شک وہ مرد ہو من ذکر او انثیٰ فہو مومن، اس کا مومن ہونا ضروری ہے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، اس کا مومن ہونا ضروری ہے، اور عبادت میں پھر وہ برابر ہی ہوں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے صنف برابر کی ہوئی ہیں، ہاں مرد کا حق رکھا ہے، اس نے ڈبل ہے، عورت کا سنگل ہے، تیسرے میں آئے گا، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر کچھ ایسے معاملات ہیں، مرد کو عورت پہ الرجال قوامون علی النساء، عورت پہ افسر قرار دیا مرد کو، اس پہ بھی ہے۔ پھر شوہر کی کیا عزت ہے، عورت اور بیوی کے کیا ذمہ ہے، اور بیوی کے حقوق، عورت کے کیا ذمہ، اس پہ بھی بات کریں گے، اس میں ضرور بات کریں گے، اور انشاءاللہ رمضان مبارک میں ہی بات کریں گے، تاکہ خدا را اپنے گھروں میں اسلام کو پریکٹیکل میں لاؤ۔ اگر ہم نے راہ راست پہ رہنا ہے تو جب تک ہم اسلام سے دور بھاگیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3 مولانا رومی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، یقیناً تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔ گڈ، ایکسیلنٹ، بہت اچھا فکر ہے، اور اس پہ میں بڑی ڈیٹیل سے کل بات کروں گی۔ یہ میرا فیوریٹ فکر ہے، اور میں نے ایسے ہی اپنی لائف کو نا وہ میں خود بھی اس چکر میں ہوتی ہوں کہ بیوقوف کی صحبت ہے تو پھر تنہا اچھے ہو۔ میں ہمیشہ مشورہ دیتی ہوں، اگر بیوقوف کی صحبت میں بیٹھنا پڑ رہا ہے تو پھر تنہائی بہتر ہے، اور لیکن تنہائی سے بہتر ہے اچھے لوگوں کی صحبت کی تلاش جاری رکھو، یقیناً وہ مل جائیں گے۔ اللہ مدد کرتا ہے، جب آپ اچھے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرتا ہے، جب آپ اچھائی کو ڈھونڈتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر مدد بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جہاں دوسرا روزہ ہے ان کو دوسرا مبارک، جہاں تیسرا ان کو تیسرا، اور شام کو بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور 3 رمضان کو بی بی زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ کا وصال پاک کا، اس پہ بھی ضرور بات کریں گے۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھا کریں، دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی، ثانیہ بانٹتے رہو، ثانیہ ملیں گی۔ بات اچھی لگی لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔